آدمی آنکھیں بند کر کے جلوے سے رابطہ کرنا جائے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جلوے کے رابطے کے لیے آنکھ چاہیے. اگر وہ کیفیات سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو دل چاہیے. کہتے دل تو میرے مسائل میں کیفیات چاہیے، نہیں ہوگی. کہتے کوئی بڑا حسن خیال چاہیے. کہتے ذہن میرے اس وقت پریشان ہے، تو پریشان ذہن میں حسن خیال نہیں ہوتا. کہتے میں چاہتا ہوں کہ میں سکی بن جاؤں، لیکن پیسے میں بینک سے لکھوانا حرام میں تو بس میں جمع کرتا ہوں، نکلوا نہیں سکتا. آپ یہ میرا سکی نہیں بنے گا، وکیل ہو جائے گا. مدعا یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے یا اس کی ذات ہے، اس کے بھی سمجھے، جس صفت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس صفت یاد کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نماز کے ذریعے کرنا چاہتے ہو تو پھر پیشانی کے اندر سے رابطہ نکلے گا. پھر پیشانی اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک رابطہ نہ ملے، دیکھا جائے گا. آپ شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. آپ سمجھے کہ سمجھے، پھر یہ رابطہ ہو جائے گا. اگر آپ آنکھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھ کی تلاش کرو. جہاں تمہاری آنکھ کو خیرہ کرنے والی ہے، طاقت آ گئی، جلوہ چہرہ آ گیا نا، وہاں سے رابطہ مل جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا تم لے کے چلو گے ویسے ہی تم طاقت کو پالو گے. یہ لو آنکھ لے کے چلو تو آگے جا کے آنکھیں بند کر دو، چاند چٹ کو سورج نظر نہیں آتا. آپ بات یہ پورے فقیروں بتائیے یہ بات. اس لیے آپ کس سے کرنا چاہتے ہو رابطہ؟ کس کے ذریعے؟ ایک آدمی نے کہا میں اللہ سے رابطہ کان کے ذریعے کرنا، اپنے کانوں کے ذریعے. یہ سارے رابطے آپ ہوا سے خبر سارے آپ کے ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ، احساس، دل، دماغ، سب چیزیں شامل ہیں. انہوں نے کہا میں کانوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں. بیٹھا رہا، سامنے سے گزر گئی یہ طاقت، اس نے دیکھا. کہتا آنکھوں کے ساتھ جلوہ دکھا رہا ہے، میں کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں، کانوں والا جلوہ چاہیے. اور پھر اس کے بدلے پہ یا خلق اچانک اس نے دیکھا تار چڑھا اور تمبورے کا، ستار کا، اور سٹپنا اٹھا، آج کھجا امی آیا دیا آوازیں دوست. یعنی کہ تار کے اندر تو اس کو دوست کی آواز آ گئی، چڑھا پٹھا بندر روم منڈا پھرتا ہے. کیا بن گیا بندر روم؟ کہتے خشک مغز ہو، خشک تار ہو، خشک پوش، آج کھجا امی آیا دیا آوازیں دوست. کہتے یہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. وہ کیا اس کا شعر ہے؟ کہاں سے آئی؟ پہلا شعر کیا ہے اس کا؟ منظر روم کا. ہاں اور کیا ہے؟ جو حکایت بھی. سنو یہ نیا جو ہے نا نغمہ کھانے والی بنسری کیا سنا رہی ہے؟ بس جدائی آپ شکایت بھی خدا. یہ کچھ جدائی کی کہانی سنا رہی ہے، میری راستہ سنا رہی ہے. یعنی کہ کہاں سے رابطہ ملا؟ بنسری سے. آپ بات سمجھ رہے؟ نغمہ. ایک اور نے کہا کہ بات یہ بالکل میں نے کانوں کے ساتھ سنا. کہتے گوشت مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. شوق والے کان ہو جائیں تو ساز کے اندر سے نغمہ پیدا جاتا ہے. اگر شوق ہو جائے تو قوالی بغیر ہی قوالی ہو جاتی ہے، اندر باہر قوالی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک کان کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو درست کرو. کیسے دیکھو گے؟ تو اس کی تلاش جو ہے آپ یہ کرو. میں نے پہلے بتایا پیسے لے کے جاؤ گے تو وہ لینے والوں میں آئے گا، پیسے لینے جاؤ گے تو دینے والا بن کے آئے گا. سجدہ کرنے جاؤ گے تو وہ مسجود ہے، اور اگر کافر ہو کے اس کی تلاش کرو گے تو پھر تھوڑی سی الجھن ہو جائے گی. الجھن ہوگی تھوڑی سی ہے، کافی ہاں زیادہ. دانا کے بن کے جاؤ گے اللہ کی تلاش میں تو پھر اللہ خیر الماکرین الجھا دے گا. اس لیے سادہ بن کے جاؤ. اب ویسی بات ہے نا. تو رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ رابطے کا نمبر کیا ہے؟ رابطے کا نمبر تیری صفت، رابطے کا نمبر تیرا انسٹرومنٹ، تیرا ذریعہ. جو تیرا ذریعہ ہے وہ اس کا ذریعہ ہے. کان لے کے جاؤ گے نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کے جاؤ گے جلوہ بن کے آئے گا. تم بولنا چاہو گے سننا بن کے آ جائے گا. آپ نے بات سمجھائی؟ کچھ کرنا چاہو گے کچھ ہو جائے گا. آپ کرو صحیح. رابطے ہیں. ایسے آدمی میں نے دیکھے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں، آج بھی قرآن شریف آپ کے مالک آپ کے سنتے ہیں. آپ بات سمجھے؟ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جو ہے جس ذات میں پڑھا جا رہا ہے وہ ذات گواہی دیتی ہے کہ میں سن رہی ہوں. آج ایون نہ ہو، آج کل بھی
اب بچے میرے نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھ جا رہے وہ وہی ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ورنہ حساب کون رکھتا ہے؟ وہ وہی منظوری نامنظوری ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے. اور اس کا یک وقت ہر جگہ ہونا یہ اس کا اللہ ہے، یہ اس کی شان ہے. یک وقت ہر جگہ ہونا، ہر ایک کے ساتھ ہونا.